فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ گناہوں کے حوالے سے پچھلے خطبہ جمعہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی، گناہ اور مخالفت اس کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ کون سے اسباب ہیں جن کو اختیار کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اس کی مخالفت سے اور گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ عرض کی گئی تھی کہ انسان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس کو حرام کر دیا ہے کہ وہ میرے لیے نقصان دہ ہیں، میرے لیے وہ پریشانی کا سبب ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین بڑا ہی مہربان ہے اور اس کی مہربانی کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ان کاموں کی طرف آگے بڑھنے نہیں دیتا جو کام ان کے نقصان کے ہیں، ان کے لیے رسوائی کے سبب بننے والے کام ہیں۔ اسی طرح گناہ کو چھوڑنے کے لیے ایک معاون چیز یہ ہے کہ انسان کے دل میں رب العالمین سے حیا ہو، رب العالمین سے حیا کرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے انسان بچ سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر جو بھی نعمتیں ہوئی ہے، گناہ ان نعمتوں کے ازالے کا، ان نعمتوں کے خاتمے کا سبب بنتے ہیں۔ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اس گناہ کا کوئی نہ کوئی نقصان انسان کو اٹھانا ہوتا ہے۔ کبھی اس گناہ کا نقصان وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اور یہ ایک بہت قابل غور بات ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں گناہ انسان جب بھی کرتا ہے اس گناہ کی وجہ سے وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے اور بہت بڑی پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کئی کتابوں میں، جیسے الجواب الکافی ہے، طریق الہجرتین ہے، اور دیگر بعض تالیفات میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ گناہ کی نحوست یہ انسان کو ضرور لاحق ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو، انسان جب غور کرتا ہے کہ دنیا میں جو بھی نقصان ہوا، جو بھی تباہی پھیلی، جو بھی انسان کو پریشانی لاحق ہوئی، اس کی اصل وجہ اس کے طرف سے کیے جانے والے گناہ ہے۔ رب العالمین کا ارشاد ہے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے گناہوں سے، بہت سے کوتاہیوں سے رب العالمین درگزر کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ رب العالمین اگر ہر گناہ پہ پکڑ لیتا تو زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کسی چلنے والے، کسی رینگنے والے جانور کو زندہ نہ چھوڑتا۔ اتنے گناہ ہیں، ان گناہوں کے ہوتے ہوئے بھی رب العالمین اپنے عذاب کو عمومی طور پر نہیں بھیجتا، بارش برستی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہے، اور کبھی کبھار اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، تمام انسانیت کے ماں باپ، ان کو جنت کے سکون کی زندگی سے، آرام اور آرائش کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نکال کر یہ دنیا کی تنگی، پریشانی، تھکاوٹوں کی زندگی میں منتقل کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟
ایک اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا. اس درخت کے قریب گئے اور یہ پریشانی اٹھانی پڑی کہ جنت سے نکلیں، پریشانیوں کی زندگی میں آئے، ہر کام خود کرنا پڑ رہا تھا، تھکاوٹ کی زندگی، مشکلات پریشانیوں کی زندگی، بیماری اور دردوں کی زندگی، اس زندگی میں آنا پڑا. وہ جنتوں جو آرام اور سکون کا گھر، وہاں سے نکلے، نعمتوں کے گھر سے نکلے، جہاں اللہ نے فرمایا تھا فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جہاں چاہو جتنا چاہو وافر کھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک حکم توڑنے کی وجہ سے اس رحمت کی زندگی سے، نعمت کی زندگی سے، سکون کی زندگی سے ان کو نکالا. ابلیس نے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم نہیں مانا. آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرنے کا اللہ کا حکم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ایک حکم توڑنے کی وجہ سے، ایک دفعہ سجدہ کرنے کا حکم تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمتوں سے دور کر دیا، دچکارا، لعنتیں برسائی اور ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دے دیا. اس کے بعد پوری زمین پر ایک خطرناک طوفان اور خطرناک سیلاب آیا. آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی پھوٹ پڑا اور پہاڑ کے پہاڑ، بلڈنگ کے بلڈنگ، آبادیاں، صحرا کے صحرا، گاؤں کے گاؤں، وہ سب کے سب ڈوب گئے. صرف ایک کشتی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو بچایا. یہ طوفان کیوں آیا؟ یہ زمین کے لوگ کیوں غرق ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، شرک. اس کے بعد زمین پر ایک خطرناک آواز سنائی دی، ایک چیخ، جیسے آسمانی بجلی کی چیخ، بلکہ اس سے بھی شدید، جس چیخ کی وجہ سے دل انسان کے جگر کے اندر پٹ گئے اور انسان جتنے بھی اس وقت رہنے والے تھے، اس علاقے کے رہنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا، سب کو موت کی وادی میں اتار دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. عادیوں کی باڈیاں، ان کا جسم، ان کی طاقت، اللہ اکبر، اتنے موٹے موٹے جسم اور اتنے بڑے بڑے قد کہ رب العالمین نے فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گرے پڑے ہوئے کھجور کے درختوں کی طرح، کھجور کے تنوں کی طرح وہ پڑے ہوئے تھے. یہ عذاب کیوں آیا؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. اسی طرح اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سمودیوں پر بھی اپنا عذاب بھیجا، اور ایسے خطرناک، ایسی طاقتور قوم کہ جنہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کے، چٹانوں کو تراش تراش کے اس کے اندر نقش و نگار کر کے بہترین آبادیاں بنائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. اس کے بعد فرعون اور اس کا لشکر دریا کے اندر ڈوب گیا، اور ان کی باڑیوں کو اللہ نے دریا سے نکال کر قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ خبر سنائی ہے کہ صبح اور شام جہنم کے آگ کے اوپر ان کی پیشی ہوتی ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، روزانہ صبح اور شام ان کی پیشی آگ کے اوپر ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا بنی؟ نبی کی نافرمانی، تکبر. وہ بستی جس کو اللہ رب العالمین نے زمین سے اٹھایا، اوپر آسمان کے قریب لے گیا اور وہاں سے الٹا کر اس کو نیچے دے مارا اور اوپر سے پتھر برسائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک گھر کے اندر رہنے والے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کے بیوی کے سب کو بچایا، اور باقی پوری بستی کو اللہ نے تباہ اور برباد کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، عبرت کا نشان بنایا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. تو نافرمانی اور گناہ یہ انسان کو ہلاکتوں کی طرف لے جاتے ہیں، انسان کے سکون کو تباہ کر دیتے ہیں، انسان سے نعمتوں کو چھین لیتے ہیں. لیکن ہم پھر بھی اس چیز کا احساس نہیں کرتے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان سے بہت عظیم نعمت، اور وہ نعمت ہے ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت،
بعض دفعہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان اس ایمان کے نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اذا اذنب العبد ذنبا نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء فإن تاب ونزع سقل قلبه وإن زادت فذلك الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، کالا داغ لگ جاتا ہے، پھر اگر یہ اپنے گناہ سے تائب ہو جاتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، کیے ہوئے گناہ پر پچھتاتا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، اس کا دل دھل جاتا ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، ریتی لگ جاتی ہے، زنگ اتر جاتا ہے، داغ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اپنے دل کو صاف کرنے کی یہ کوشش نہ کرے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، گناہوں کے دلدل میں پھنس جائے، رب العالمین اس کے دل کی سیاہی کو بڑھا دیتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل کو کالا کر دیتا ہے، اور جب پورا دل کالا ہو جاتا ہے پھر اس پر نیکی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی عبرت کی نشانیوں کا اثر نہیں ہوتا، یہ گناہوں کے دلدل میں پھنس چکا ہوتا ہے۔ اور رب العالمین پھر ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر ان کے کرتوتوں نے، ان کے گناہوں نے، ان کے اعمال نے زنگ لگا رکھا ہے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ کئی گناہ ایسے ہیں۔ جمعے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو جمعے کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، جمعے کی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، وہ جمعہ چھوڑنے سے باز آئے، ورنہ ان کے دلوں پر اللہ مہر لگا دے گا، پھر وہ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو 3 جمعے مسلسل سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، سستی کی وجہ سے کا مطلب یہ ہے بیماری کی وجہ سے مسجد نہیں جا سکتا، سفر میں ہے، آبادی میں جمعہ نہیں مل رہا، ان 2 عذروں کے علاوہ کوئی عذر نہیں ہے، سستی ہے، جمعہ چھوڑ دیتا ہے، 3 جمعے مسلسل جمعہ نہیں پڑھ سکا، ظہر پڑھی، اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، منافقت کی مہر، اور پھر اس منافقت کی مہر کو صاف کرنے کے لیے نصیحت کام نہیں آتی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کی نحوست بہت خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے، ان العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بسا اوقات انسان اللہ کی طرف سے ملنے والے رزق سے محروم ہو جاتا ہے اپنے کیے ہوئے گناہ کی وجہ سے۔ گناہ کی وجہ سے انسان بعض دفعہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے، رزق کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہم گناہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ کرتے ہیں بے فکری کے ساتھ، اور بسا اوقات گناہ الجزاء من جنس العمل کے قاعدے کے مطابق جیسا گناہ ویسی سزا، کئی حدیث کے اندر اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد وغیرہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الانصار، اے انصار کی جماعت، کچھ خصلتیں ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تمہیں وہ پالے، کیونکہ ان کی سزا بڑی سخت ہے۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی گناہوں کا ذکر کیا،
کہ جب انسان اپنے مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کو چھوڑ دیتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، بخل کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے فرض زکوٰۃ کو روک لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے بارش برسانا روک دیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار پھر بھی بارش آتی ہے۔ فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر جانور نہ ہوتے، چوپائے نہ ہوتے تو بارش کا ایک قطرہ بھی نہ آتا۔ فرمایا جو قوم اللہ کی شریعت پر، اللہ کے دین اور کتاب پر فیصلے نہیں کرتی، ان کی حکومتیں اللہ کی شریعت اور نظام پر فیصلے نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اختیارات کو چھین لیتا ہے، ان کے اختیارات کو اللہ تعالیٰ ضبط کر لیتا ہے اور دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جس قوم میں فحاشی، بے حیائی کا کام عام ہو جاتا ہے، حتی فشا فیہم، فرمایا ان میں فحاشی پھیل جاتی ہے، الا فشا فیہم الطاعون، وبائی امراض، والامراض التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، پچھلے گزشتہ لوگوں میں وہ بیماریاں دیکھی نہیں گئی، پائی نہیں گئی، وہ بیماریاں ان کے اندر پھیل جائے گی۔ آج دیکھیں کتنی بیماریاں، کوئی ایڈز کو جانتا تھا؟ بخار، پہلے ایک زمانے میں نمونیا، اس کے بعد ملیریا، اس کے بعد ٹائیفائڈ، ابھی ڈینگی، اور اس سے آگے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، کرونا، اس کو کون جانتا تھا؟ یہ ساری بیماریاں، مختلف قسم کے امراض، نئے سے نئے امراض نکل آتے ہیں، دنیا کے ڈاکٹر حیران ہیں کہ اس کا علاج کیا ہوگا، اس کے اسباب کیا ہیں۔ یہ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ فحاشی کے کام جتنے پھیلیں گے اتنے ہی بیماریاں اللہ کی طرف سے مسلط ہوں گی۔ یہ فحاشی کے راستے اتنے کھلے ہوئے ہیں، بچہ بچی، بڑا چھوٹا، سب کے سب اس فحاشی کے شکار ہیں۔ ہر گھر میں فحاشی کے اسباب اور آلات موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے زنا کرنے سے منع نہیں کیا، کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، مطلب زنا کے جو اسباب ہیں، جو وسائل ہیں، جو زنا تک پہنچنے والے راستے ہیں، ان راستوں سے دور رہو۔ امام الشافعی رحمہ اللہ کی طرف ایک کتاب منسوب ہے دیوان الشافعی کے نام سے، اس کے اندر کچھ اشعار ہیں زنا کے متعلق۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں عفو تعفو نساؤکم فی المحرم وتجنبوا ما لا یلیق بمسلم، ان الزنا دین فان اقرضته کان الوفاء من اہل بیتک فاعلمی۔ کہتے ہیں عفو، پاک دامن رہو، اپنے آپ کو بچا کے رکھو، تو عفو نساؤکم فی المحرم، تمہاری عورتیں بھی بچ جائے گی۔ اپنی نگاہ کو بچاؤ، دوسرے کی عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھو یا اس کا احترام کرو، تمہاری عورتوں کو بھی لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ان کا احترام ہوگا۔ وَتَجَنَّبُوا مَا لَا يَلِيقُ بِمُسْلِمٍ، اور جو مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے ان سے بچے رہو۔ آگے کہتے ہیں اِنَّ الزِّنَا دَيْنٌ فَإِنْ أَقْرَضْتَهُ، زنا ایک قرض ہے، اگر آپ نے یہ قرضہ لیا، کان الوفاء من اہل بیتک فاعلمی، اس کی ادائیگی آپ کے گھر سے ہوگی۔ آپ زنا کریں گے، آپ کے گھر میں زنا ہوگا۔ من یزنی یزن بہ ولو بجدارہ ان کنت یا ھذا لبیبا فافہم، کہتے ہیں جو زنا کرے گا اس سے زنا کیا جائے گا، ولو بجدارہ، اگرچہ اس کے دیوار کے ساتھ ہو۔ کسی کی دیوار کی طرف دیکھ کر آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا، کسی کے گھر کے دروازے کی طرف دیکھا، کچھ خیال پیدا ہوا، آپ کے عورتوں کے بارے میں ویسے ہی خیالات لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے گناہ کر لیا بس۔ یہ گناہ، یہ قرضے ہیں، قرضے، خاص کر یہ جو گناہ ہے زنا اور بدکاری، فحاشی، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی ادائیگی اپنے گھر سے ہوتی ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے ان چیزوں کا۔ تو گناہ جو بھی ہوتا ہے اس کی سزا ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختلف سزائیں اللہ نے رکھی ہے گناہوں کے لیے۔ تو انسان جب بھی گناہ کرتا ہے اس سے پہلے اس کے انجام پر غور کرے کہ میں گناہ تو کر لوں گا لیکن اس کی نحوست کیا ہوگی، اس کی سزا مجھے ملے گی، اس کی مصیبت میں پڑوں گا، کیونکہ رب العالمین کا ارشاد ہے
ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اور اس کے بعد گناہ سے بچنے کے لیے ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ جب بھی ہمیں گناہ کا خیال پیدا ہوتا ہے ہم ذرا یہ سوچیں کہ یہ دنیا بڑی جلدی گزرنے والی ہے. پیسے کے حوالے سے میرے دل میں کوئی خیال پیدا ہو جائے کہ میں کسی کا پیسہ ناحق ہڑپ کروں, ناحق لے لوں, میرا حق نہیں بنتا. میں ذرا سوچوں کہ اس پیسے سے میں کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہوں, میری زندگی کتنی لمبی ہے, کب تک یہ پیسہ میرا کام آئے گا. چلے میں نے کسی کو دھوکہ دیا, حرام طریقے سے پیسہ کمایا, بہت بڑا پیسہ جمع ہوا, اتنا جمع ہوا کہ میری ساری زندگی میں مجھے مزید پیسے کی ضرورت نہ پڑے, پھر بھی یہ پیسہ میرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا, یہی رہ جائے گا, اور یہ پیسہ میری زندگی کو بچا نہیں پائے گا. لیکن وہ لمبی زندگی, قیامت کے دن محشر کا میدان, اس کے بعد جہنم یا جنت کی زندگی, بہت لمبا دورانیہ ہے, قبر کے اندر لمبا عرصہ, وہاں میں کیا جواب دوں گا؟ اس پیسے کو کھا کے, ہڑپ کر کے, کسی کو دھوکہ دے کے, حرام لے کے, میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ اس جواب سے ہمیں ڈرنا چاہیے. اسی طرح کوئی اور گناہ, کوئی بدکاری ہے, کوئی نگاہ کو غلط استعمال کرنا ہے, زنا ہے, لواطت ہے, ان تمام گناہوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. ہمارے معاشرے کو, ہمارے جوانوں کو, ہماری بچیوں کو اللہ محفوظ رکھے. یہ گناہ اگر ہم کر لیں تو کتنے دیر تک اس گناہ کی لذت رہے گی, کتنے دیر تک اس گناہ کا جو مزہ ہے وہ میں حاصل کرتا رہوں گا. کچھ دیر کی لذت کے بعد, کچھ دیر مزہ لینے کے بعد اس گناہ کی حسرت, اس پر شرمندگی, اس پر دل کے اندر پریشانی, یہ ساتھ رہے گی, اور قیامت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں گا تو کیا منہ دکھاؤں گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے الجواب الکافی میں نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے, اس گناہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اس کے دل کے اندر اندھیرا پھیل جاتا ہے. ان للسیئۃ ظلمۃ فی القلب وسوادا فی الوجہ وضیقا فی العیش یا فی الرزق. انسان کے دل کے اندر سیاہی آ جاتی ہے, بصیرت, نورانیت دل کی ختم ہو جاتی ہے, چہرے پر سیاہی پھیل جاتی ہے. یہ رنگ کی سیاہی نہیں, بڑے کالے سیاہ رنگ کے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن چہروں پر نورانیت ہوتی ہے, اور بڑے چمکتے ہوئے خوبصورت سفید چہرے والے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن چہروں پر نحوست ہوتی ہے. تو گناہ کی جو کالک ہے, سیاہی ہے, چہرے پر بھی نظر آتی ہے. اور آگے کیا ہے, وضیقا فی الرزق, رزق کے اندر تنگی, رزق کے اندر تنگی ہوتی ہے, بلکہ دل کے اندر وحشت بھی پیدا ہوتی ہے. انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے, یہاں تک کہ بعض گناہوں سے انسان نفرت کرتے ہیں. گناہ میں کروں گا, میرے ساتھ محبت کرنے والوں کے دلوں میں مجھ سے نفرت پیدا ہوگی آٹومیٹک طور پر. بعض دفعہ انسانوں کے دلوں کو اللہ رب العالمین انسان سے اٹھا لیتا ہے, محبتیں ختم ہو جاتی ہے, نفرت پھیل جاتی ہے دلوں میں. وجہ کیا ہے؟ کچھ گناہ. تو میرے عزیز بھائیو, گناہوں کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے, لیکن جب انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے, اللہ اکبر, ایک گناہ چھوڑنے کی وجہ سے آپ تجربہ کر کے دیکھیے, ایک خوبصورت عورت آپ کے سامنے گزر رہی ہے, شیطان آپ کو بہکا رہا ہے, آپ کا دل چاہ رہا ہے اس کو دیکھو, لیکن دل میں یہ خیال پیدا کرو میں کب تک دیکھوں گا, دیکھ لوں تو مجھے ایک فائدہ کیا ہوگا, اور اگر نہ دیکھوں تو میرا رب راضی ہو جائے گا, رب کے حکم پر عمل ہو جائے گا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اللہ کا یہ پیغام مجھے ہے, ایمان والا میں ہوں, اپنی نگاہ جھکا دوں گا, اللہ اجر دے گا. آپ یقین کیجئے اس نظر کو جھکانے کی وجہ سے آپ کے دل میں ایسی خوشی ہوگی, ایسا سکون ہوگا, ایسی نورانیت ہوگی, ایسا ایمان پیدا ہوگا جس کا ذائقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان خود محسوس کرے گا. اور دیگر معاملات میں آپ دیکھیں,
جب بھی انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل میں بے چینی بڑھ جاتی ہے، اور جب انسان نیکی کرتا ہے اس کے دل میں اطمینان، سکون پیدا ہو جاتا ہے، گناہ چھوڑنے سے اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، ان چیزوں کا احساس کس کو ہوتا ہے؟ جس کا دل زندہ ہو۔ ما لجرح بمیت ایلام، شاعر جس طرح کہتا ہے کہ میت کو زخم کی تکلیف نہیں ہوتی، جب دل پہلے سے ہی مردہ ہے اس کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا، اور دل کا مردہ ہونا اس کے لیے بھی بنیادی سبب گناہ ہے۔ رأیت الذنوب تمیت القلوب، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے گناہوں کو دیکھا جو دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں احساس کرنا چاہیے جو گناہ ہم کرتے ہیں ان کی سزائیں ہم ضرور چکھتے ہیں، سزا پاتے ہیں، لیکن ان سزاؤں کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں احساس پیدا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، گناہوں کے برے اثرات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی نافرمانیوں سے توبہ کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی اور ہمارے چہروں کے اوپر ایمان کی خوبصورتی اور رونق پیدا فرمائے، ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے، ہمارے رزقوں میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔